یہ بات ہم کو معلوم ہے کہ 5 جو ارکان ہیں اسلام کے، جو 5 ستون ہیں، پلرز ہیں، ان میں حج شامل ہے۔ البتہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور انہی لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی ان کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں کہ جا سکیں اور کوئی رکاوٹ ڈالنے والی کوئی ظالم طاقت نہ ہو، تو ایسے تمام اہل ایمان پر حج فرض ہے اور زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ تو یہ اسلام کا ایسا ستون ہے جس کو آپ زندگی میں ایک بار ادا کریں تو اس کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شدت کے ساتھ اس بات کا احساس رکھتے تھے کہ اس وقت جو دنیا ان کے سامنے تھی اس میں شرک ہو رہا تھا، نہ صرف ان کے ملک میں بلکہ ان کے ملک کے باہر بھی، اور ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو عبادت کی جو 2 اہم شکلیں ہیں، ان شکلوں کے مرکز کے طور پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ وہ 2 اہم شکلیں کیا ہیں؟ تو ان میں سے ایک تو صلاۃ ہے، نماز، تو نماز پڑھی جاتی ہے کعبے کی طرف رخ کر کے، اور دوسری جو اہم عبادت ہے وہ ہے حج، جس میں کعبے کا طواف کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، تو زندگی کے ہر پہلو کی طرح ان عبادتوں میں جو خرابیاں آ چکی تھیں اس کی بھی آپ نے اصلاح کی۔ تو یہ وہ بات ہے جو ہم دیکھتے ہیں، گویا اس عنوان کے تحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاحی کام کے نتیجے میں پیش آیا۔ تو اصلاح کا جو آغاز ہوا وہ اس کے بنیادی مقصد سے ہوا۔ بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد یہ تھا کہ کعبہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز تھا۔ چنانچہ ہجرت کے 8 سال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ آئے اور آپ نے اسے فتح کر لیا، تو پھر کعبے میں جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے ان سارے بتوں کو آپ نے توڑ دیا، اور تصویریں بنی ہوئی تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بھی تھی، تو یہ سب تصویریں بھی آپ نے مٹا دی، اور کعبے پر اذان دی گئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ہدایت دی کہ اذان دو، تو آپ نے اذان دی، اور یہ گویا اعلان ہو گیا کہ اب کعبہ شرک کا مرکز نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کی عبادت کا مرکز ہے۔ تو گویا حج کی جو عملاً اصلاح ہوئی اس کا آغاز ہوا فتح مکہ کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے عمرے کے لیے تو تشریف لائے تھے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ کو موقع ملا تھا، لیکن حج کے لیے بہرحال آپ نہیں آئے تھے۔ تو آپ نے حج اسی وقت کیا جب کہ خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہو چکا تھا، اور پھر اس کے اگلے سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں حج ادا کیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ وہ اس کے اگلے سال کی بات ہے، یعنی 9 ہجری کی ہے، لیکن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مکہ کو فتح کیا، اور وہ جو وہاں پر بت موجود تھے ان سارے بتوں کو آپ نے ختم کر دیا۔ یہاں سے اصلاح کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتایا کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو قابل احترام مہینے ہیں جن میں جنگ نہیں ہوگی اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایسا اس رد و بدل کو وہ لوگ نسی کے نام سے پکارتے تھے۔ تو سورہ توبہ میں یہ بات صاف طور پر بتائی گئی ہے کہ نسی جو ہے، یعنی ایک مہینے میں جو واقعی محترم تھا اس میں تو آپ جنگ چھیڑ دیں اور کسی اور مہینے کو محترم بنا دیں، تو یہ جو تبدیلی ہے اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے اور کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ نے صاف اعلان کیا کہ ان مہینوں میں امن برقرار رکھا جائے گا۔ پھر اسی طرح لوگ یہ بھی بھول چکے تھے کہ میقات ہوا کرتی ہے، یعنی حج کے لیے آتے ہیں تو فلاں جگہ پر آپ کس طرف سے آ رہے ہیں اس کے مطابقت سے فلاں جگہ پر آپ اپنے عام کپڑے اتار کر احرام پہن لیں،
احرام کا مطلب یہ ہے کہ دو بغیر سلی ہوئی چادریں، ایک چادر سے نیچے کا حصہ ڈھکیں جسم کا، دوسری چادر سے اوپر کا، البتہ سر کو کھلا رکھیں اور جوتی پہنے صرف. تو یہ احرام سارے مردوں کو جو آ رہے ہوں حج کرنے یا عمرہ کرنے، ان کو اس احرام کو اختیار کرنا ہے اس جگہ کے بعد جو کہ میقات کہلاتی ہے. تو ہم لوگ جائیں اگر تو ہمارے لیے جو میقات ہے وہ یلملم لام کی جگہ ہے. اور اب تو لوگ چونکہ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں تو وہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی احرام اپنا باندھ لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں. اور یہ جو حج کے دن ہیں، جب تک آپ قربانی نہ کر لیں اور سر نہ مڈوا لیں اس وقت تک احرام باندھے رہنا آپ کے لیے ضروری ہوگا جب حج کا کام شروع ہو جائے. اور احرام کی حالت میں آدمی پر پابندیاں ہوں گی. شکار نہیں کر سکتا، وہ میاں بیوی کے تعلقات نہیں رکھ سکتا، کسی پیڑ کو نہیں کاٹ سکتا، کسی پتی کو نہیں توڑ سکتا، کسی خوشبودار چیز کا استعمال نہیں کر سکتا، سر کو نہیں ڈھکے گا وہ. یہ ساری پابندیاں اس لیے ہیں کہ آدمی کو یہ یاد رہے کہ وہ حالت عبادت میں ہے. تو یہ اصلاح بھی کی گئی کہ لوگوں کو میقاتیں یاد دلائی گئی کہ آپ کو کس جگہ سے احرام باندھنا ہے، جس کا اہتمام لوگ نہیں کر رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ جو پابندیاں تم نے خود طے کر لی ہیں وہ غلط ہیں. کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ پیدل جانا ہے ضرور، تو آپ نے کہا نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، سواری موجود ہے سواری پہ جاؤ. کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سامان نہیں لے جانا ہے، کھانا پینا، تو آپ نے بتایا کہ نہیں، کھانا پینا لے کے جاؤ. اور قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ تم تجارت بھی کر سکتے ہو حج کو لے جاتے وقت، یہ منع نہیں ہے. گھروں میں واپس آؤ تو سامنے کے دروازے سے آؤ، پیچھے کے دروازے سے نہ آؤ. کچھ لوگ خاموش سفر کرتے تھے، گونگا حج کہلاتا تھا، تو اس سے آپ نے منع کیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے. تو جتنی پابندیاں لوگوں نے خود اپنے آپ ایجاد کر لی تھیں، ان ساری پابندیوں کا آپ نے غلط قرار دیا کہ ان کی کوئی سند نہیں ہے، ان کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو بڑی خرابیاں تھیں، مثلاً یہ کہ بغیر لباس کے ننگے ہو کر طواف کیا جاتا تھا، تو قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے. لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا، تو اس لیے تم غلط کہہ رہے ہو. تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، یعنی تم کوئی کتاب نہیں دکھا سکتے خدا کی جس میں اتنا نامعقول حکم دیا گیا ہو کہ آدمی بغیر لباس کے عبادت کو انجام دے. اس کے برخلاف سورہ اعراف میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی تم کسی عبادت کے لیے جاؤ، چاہے وہ نماز ہو یا کچھ اور ہو، تو اپنا لباس اختیار کرو، یعنی لباس پہن کر جاؤ، زینت اختیار کرو، یعنی معقول لباس اختیار کرو، نامعقولیت اس میں نہ ہو. تو آپ نے اس بات کی اصلاح کی کہ لوگ جو تھے وہ قربانی کا گوشت اور خون کعبے کی دیواروں پہ لگاتے تھے. تو آپ نے بتایا کہ یہ قرآن میں ہے، سورہ حج میں ہے کہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا خدا کو، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے. تو قربانی کرو، اس کا گوشت خود کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ، اور مانگنے والوں کو، نہ مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. اور اس گوشت اور خون کو دیواروں پہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہارا جو جذبہ ہے وہ اللہ تک پہنچ گیا ہے. اسی طرح آپ نے اس بات کی بھی اصلاح کی کہ لوگ محض اپنی شہرت کے لیے کھانے کھلائیں اور اونٹ ذبح کریں. آپ نے کہا جس کو یہ کام کرنا ہے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو کھانا کھلائے اور شاعری کی جائے. اس کے بجائے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اور یہ جو چند دن ہیں جو تم گزارو گے منا میں یا عرفات میں یا مزدلفہ میں، اس میں اللہ کا ذکر کرتے رہو. تو گویا ان ساری خرابیوں کی اصلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور آپ نے اپنے آخری حج کے موقع پر یعنی 10 ہجری میں آپ نے خاص طور پر لوگوں سے کہا کہ حج کے طریقے تم مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ شاید اس کے بعد اس کا موقع تمہیں نہ ملے. چنانچہ حج کے طریقے بھی آپ نے تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کو بتائے اور ان کے سوالات کے جواب دیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انحراف ہوا، لیکن اس انحراف کو ڈیویشن ہوا، لیکن اس کی اصلاح آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی.
اور اس کے بعد یہ حج کا عالمگیر اجتماع شروع ہو گیا.